بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی حاکم الحاکمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ آج ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال، پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں دباؤ، پاک انڈیا جو سیز فائر ہوا ہے اس میں کتنا ہمیں انڈیا کی طرف سے خطرہ ہے کہ کیا پاکستان پر انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جو کہ بھارت میں نریندر مودی کی بہت سکی ہوئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ اس غم میں ابھی تک مبتلا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی بہت ساری اموات ہوئی ہے، 4 رافیل اور کچھ دیگر طیارے وہ بھی پاکستان نے مار گرائے، اور انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے وفد بھیجا تھا، ان کو خاطر خواہ کہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پاکستان کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی پے در پہ وارداتیں ہوتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ مجھے اس وقت ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے جناب سابق سیکرٹری دفاع اور پاکستان کے مایہ ناز دفاعی اور سیاسی امور کے تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب، لیٹس اسٹارٹ ود اسرائیل، جو ہارڈ ٹاپک ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جی پاکستان میں بحث عام ہو رہی ہے کہ پاکستان پر انٹرنیشنل سطح پر دباؤ آ سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اگر ایسا کوئی دباؤ آتا ہے امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا پھر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب آپ پاکستان کا رد عمل کہہ رہے ہیں تو میرا خیال آپ پاکستان کی حکومت کا رد عمل پوچھ رہے ہیں، یا پاکستان کے لوگوں کا رد عمل؟ میں دونوں کو الگ الگ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں، آپ نے دیکھو کہ پلورل ہے، ابراہیم اکارڈز، یعنی کہ اس میں کافی سارے معاہدے ہیں، اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 ملکوں کے علاوہ باقی ملک انتظار ہی کر رہے ہیں، ابھی تک کیا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر پہلا یہی ہے کہ آپ تسلیم کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ تجارت کریں، سائنٹیفک معلومات کی ایکسچینج کریں، کافی سارے معاہدے ہیں اس میں۔ دیکھیں، پاکستان کا ایک اخلاقی سٹانس ہے، ہم نے ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک الگ ملک تسلیم نہ کیا جائے، ان کی اپنی حکومت نہ ہو، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایک ہمارا پرانا موقف چلا آ رہا ہے، اور جب تک سعودی عرب تسلیم نہیں کرتا، میرا خیال ہے پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ لیکن سعودی عرب کو اگر سعودی عرب نے تسلیم کر لیا، پھر ہم کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکیں گے، پھر ہمارے لیے پریشر ضرور ہوگا۔ لیکن پھر دوسری بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سوچے گا کہ اس قدر بربریت اور ظلم و ستم جو کم از کم میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں، لیکن اس طریقے سے ذبح کرنا اور مارنا بچوں کو، خواتین کو، اور جو لوگ کھانے پینے کی لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کو، تو اس کو اگر اس ملک کو اب تسلیم کرنا کی بات بھی کریں گے تو پاکستان میں تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت یہ جرت کر سکتی ہے کہ ان حالات میں اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا اکارڈ کرنے کی کوشش کرے، یا ان حالات میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میرا اندازہ ہے، اور یقیناً اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں تو جو ہمارے لیڈران ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں یا دوسرے ہوں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ اس سے نابلد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں کافی لیت و لال سے کام لے گا، اور اس کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرے گا اگر پریشر آتا بھی ہے تو، اور کسی بھی طریقے سے یہ غلطی نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان حالات میں جو کہ جس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک روا رکھا ہوا ہے، اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا اگر مجھ سے پوچھیں تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ سر، جب آپ معاہدے کی بات کرتے ہیں، پلورلز کی بات کرتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ممالک اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے ملک کے حساب سے معاہدہ کر سکتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں. یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی. دوسرا یہ کہ سعودی عرب جب تسلیم کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کہے پہلے پاکستان تسلیم کرے اور پھر اس کے بعد ہم تسلیم کریں گے. اس کے بعد آخری ملک میرے خیال میں انڈونیشیا ہوگا جس سے کہا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر. لیکن سر اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کی عوام کہیں اور ہے، پاکستان کا نظام کہیں اور ہے. عوام کی مرضی کے مطابق نظام نہیں چل رہا ہے اور عوام کو اس طرح خاطر خواہ میں نہیں لایا جا رہا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے سر کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، یعنی طاقتور اداروں کے ساتھ دوسرے ادارے بھی شامل کر لیں، وہاں پر ایک ریزسٹنس اور ایک ڈس لائکنگ اسرائیل کے بارے میں ہے. تو یہ کیسے پاکستان افورڈ کر سکے گا؟ اور پھر اگر عوام نہیں چاہتی، سیاسی ایلیمنٹ، مذہبی جماعتوں کے ایلیمنٹ بہت سارے ہیں، بہت ساری ریزسٹنس ہیں، لیکن کچھ دانشور، کچھ صحافی اس طرح کی بحث خواہ مخواہ چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو سلولی تیار کیا جائے کہ ٹائم از کمنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیل. جی دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے درست کہا کہ تمام اداروں میں بھی تو عوام ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ جی عوام میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے یا عوام کے یہ تاثرات ہیں، یہ جذبات ہیں، تو یہ جذبات عوام کے ہر جگہ ہے نا. جو ادارے بھی تو عوام ہی پر مشتمل ہیں. آپ نے یہ بات صحیح میرا خیال انڈیکیٹ کی ہے. جی دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اچھی فارن پالیسی کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں کمی کریں اور اپنے دوستوں کو بڑھائیں، دوستیاں بڑھائیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے تمام جو پرنسپلز ہیں، تمام جو آپ کی بنیاد ہے، اخلاقی بنیادیں، قانونی بنیادیں، ان کو پس پش ڈال کر اور یہاں تک کہ اپنے عوام کے جو جذبات ہیں ان کو بھی پس پش ڈال کر کوئی ایسا کام کریں، تو وہ ممکن نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا. آپ نے جو ذکر کیا کہ کچھ اور کام بھی ہو رہے ہیں جو عوام کے منشا کے خلاف ہیں، لیکن کوئی ایسا کام جو اتنا بڑا ہو جیسے اسرائیل کا تسلیم کرنا، اور یہ بہت بڑا ہوگا میرا خیال. یہ رسک حکومت نہیں لے گی. اور حکومت خود بھی، میں اپنا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل میں ہے کہ وہ قبول کریں اور وہ کر نہیں سکیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے لیڈرز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ان حالات میں تسلیم کرنا مناسب ہی نہیں ہے. اور عوام کے جذبات کا اگر خیال رکھیں تو پھر تو بالکل ہی غیر مناسب ہے. تو ہماری منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہوگی ٹورڈز اسرائیل یا فلسطین؟ دیکھیں جی، منیمم ایک تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فلسطین ایک الگ ملک ہو جو اپنے آپ کو خود گورن کرے. مطلب اس میں کوئی ہائبرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کچھ اسرائیل کا بھی عمل دخل ہوگا، کچھ امریکہ کا بھی عمل دخل ہوگا، یا کوئی باہر کے ملک جو ہے آ کے اس کے اوپر کریں گے، جیسے مختلف آپ کو پتہ ہے کیے جا رہے. تو اس میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں یو این او میں، اور جو امریکہ نے بھی ایک زمانے میں جس کو مانا ہے اور جس کو زیادہ تر ملک مانتے ہیں، وہ دو کنٹری کے اس کو مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک الگ ملک ہو اور فلسطین ایک الگ ملک ہو، جس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو. یہ بالکل کلیئر ہے. تو یہ سٹانس ہے سب سے پہلے یہ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے خیال میں جس کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، کہ جو ظلم و ستم کیا ہے اسرائیل نے حماس اور باقی علاقوں میں بھی، حماس کے خلاف بھی اور باقی علاقوں میں بھی، وہ حکومت جب تک موجود ہے، جس حکومت کی سرکردگی میں یہ ہوا ہے، اس وقت تک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری حکومت کوئی آئے، اس میں معافی مانگے، تب شاید یہ دو کنڈیشنز میری نظر میں ہیں. نمبر ایک یہ کہ انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن، اور دوسرا یہ ہے کہ ناٹ دس گورنمنٹ، سم ادر گورنمنٹ جو اپولوجائز کرے کہ جو کچھ انہوں نے کیا. سر یہ یو اے ای نے بھی تسلیم کرنے کے بارے میں کچھ پیش رفت کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کس بنیاد پر پھر یہ دیکھیں، یو پیش اے رفت نے کی؟ کیا ہوا ہے، بحرین نے کیا ہوا ہے، ہاں مراکش نے کیا ہوا ہے، سوڈان نے کیا ہوا ہے. یہ چار جی، ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے، باقی کسی نے نہیں کیا ہے. سب نے اپنے اپنے جو وہ معاہدہ مراکش نے ابراہیمی. کیا ہے تو جی، جی، اپنے اپنے ملک کے مراکش نے حساب جو سے. کیا، ہاں، جی جی. مراکش نے جو کیا ہے وہ اپنی کوئی بات منوائی ہے. ہوں. سوڈان نے جو کیا ہے اس نے اپنی کوئی بات منوائی ہے.
یو اے کے بارے میں چونکہ ہمارا دوست ملک ہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور بحرین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا خیال ہے جب تک بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے اسلامی ملک جن میں سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ترکی نے گو کہ ان کو وہاں پر تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن یہ ابراہم اکارڈ کا ان کا اس سے کوئی ابھی تک اس پر سائن نہیں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ ایران ہے، افغانستان ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کا تسلیم کرنا یا اکارڈ میں شامل ہونے سے صحیح فرق پڑے گا، باقی یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے فرق نہیں پڑتا۔ سر ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے، خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ خدشات اور کچھ شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں، تو آپ اس کو کس تناظر میں دے رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہینری کسنجر جو ان کا اپنا فلاسفر ہے، جی۔ اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی بہت خطرناک ہے ہوں اور امریکہ کے ساتھ دوستی جان لیوا ہے۔ اس ہوں سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ صحیح بات ہے، چونکہ میں اسرائیل اور کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں، تو اسی تناظر میں اس کو جواب لینا چاہ رہا تھا، پر جواب آ گیا سر کہ دیر از نتھنگ فری فرام یو ایس ایز لانگ، وہ دوستی واقعی ان کی خطرناک ہے۔ بہرحال یہ فرمائیے گا سر کہ جو محدود جنگ ہوئی ہے مئی میں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی وہ کریڈٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں، پہلے انڈیا میں تسلیم نہیں کر رہا تھا، پھر اب بھارت کے اندر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، ان کے اپنے ادارے، ان کے اپنے حاضر یا ریٹائرڈ فوجی جرنیل وہ سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، 100 سے زیادہ ان کے فوجی جو ہے وہ مارے گئے اس جنگ میں، بہت نقصان ہوا ہے، بہت سبکی ہوئی ہے۔ اب obviously نریندر مودی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کا سسٹین کرنا مشکل ہے، تو ان حالات میں لگتا یہی، ابھی تو سیز فائر ہے، لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ کہیں بھارت پھر کوئی ایڈونچر نہ کر دے اس طرح کا، پاکستان پر حملہ نہ کر دے، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سر کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بھارت کو چوٹ گہری لگی ہے، اور اس میں وہ جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ثبوت جو ہے مختلف ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، ان کے اندر سے بھی اب آنے لگے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو پہلے ہی آ گئے تھے۔ اس بات کو تو ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ باقیوں سے پوچھ لینا، ہماری بات سنیں، انڈیا کی بات سنیں، باقی جو دنیا کہہ رہی ہے ان کی بات پہ یقین کر لیں۔ دیکھیں، بھارت کے پاس دو ہی آپشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کا کام کرے اور دوبارہ اس سے بھی بڑی سبکی اٹھائے انشاءاللہ، اور دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لے، اور میرے خیال ان کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور ہماری طرف بھی ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو میں بھی آپ بات کرنے والا ہوں۔ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جو تصفیہ ہے معاملات کا، وہ زور زبردستی اور جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جملہ ہے جو میں نے کہا ہے، اس کو تمام اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ مانتے ہیں، تمام لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دو جوہری طاقتیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد ازمان نہیں ہو سکتی کہ وہ زور بازو سے اپنی بات دوسرے کو منوا لیں۔ تو یہ تو ناممکن ہے ایک طریقے سے۔ ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی یہ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ غصہ تھوکیے، اور ٹھیک ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے، آپ بہت بڑا ملک ہے، ہم آپ کو اس لحاظ سے کم از کم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ آپ نے ترقی بھی کی ہے اور سب کچھ، اور ہم تو چاہیں گے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں اور اپنے معاملات حل کریں۔ اگر ہم دونوں آپس میں حل نہیں کر سکتے، کوئی کنسورشیم بنا لیں، کوئی تیسری پارٹی اندر ڈال دیں جو کہ ان معاملات کو حل کرے، تو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہاں کے 1.5 ارب عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ غربت جتنی وہاں ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، جتنی یہاں ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ تو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دیں، اپنے لوگوں کو صحت کے ان کے انتظامات کریں، یہاں پر انصاف کے انتظامات کریں، آگے بڑھیں۔ اور یہ ہم کوئی اتنے ان انٹیلیجنٹ لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں یورپ سے اور امریکہ سے اور باقی تمام جو دنیا کے ممالک ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں یہ اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ بھئی جنگ نہیں ہو سکتی اور بات چیت کے بغیر کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو انہوں نے اس زخم کو اس طریقے سے محسوس کیا کہ اس کا بدلہ لینا ہے، تو تب تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے۔ آل دو یہ میں ایڈ کر دوں، بعد میں آپ کا کوئی سوال بھی اس پر آ سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ وہ لے رہے ہیں۔
یہ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے ان کی، جو ہمارا خون بہایا جا رہا ہے بلوچستان میں KPK میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا جواب ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو میرے خیال میں وہ اس کی بات کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جواب اس صورت میں کمزور ہے. دیکھیں ان کا جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کس نے کیا، ہماری طرف انگلی اٹھائی اور ہمارے پر چڑھ دوڑے. تو یہ دروازہ تو انہوں نے خود کھولا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو اور آپ کو پتا ہو کس نے کیا ہے، یا پتہ نہ بھی ہو، جیسے ان کو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہے کہ کون کرنے والا ہے، کولبوشن ہمارے پاس ہے، ثبوت ہمارے پاس ہے. تو ہم یہ جو یہاں پر دفاعی لڑائی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنے آپ بازاروں کو بچائیں گے، کتنی مساجد کو بچائیں گے، کتنی ٹرینوں اور کتنی بسوں کو بچائیں گے، یہ طریقہ جنگ لڑنے کا غلط ہے. آپ کو ایگزیکٹلی ان کو جواب دینا پڑے گا پتھر سے، جب وہ اینٹیں ہماری طرف پھینک رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میری لیڈرشپ میری یہ بات سنے گی اور اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرے گی. ورنہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جنگ ختم کر دی، اور یہ ہم نے ان کے جڑیں اکھیڑ دیں اور ٹیررزم پر قابو پا لیا. ایسا نہیں ہو سکا ہے. کہ بہت دفعہ ایسا ہم نے قابو پایا، یہ پھر اپنا سر اٹھا لیتے ہیں. اس کا جواب ہمیں ہندوستان میں جا کر دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن یہاں بھی میں یہ سر کہوں گا یہ کہ اگر وہ جی اگر وہ جی بند سر کر دیں اس معاملے کو، جی اور ہم بھی ان ٹھیک کے ہے. ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہم آگے بات بڑھا سکتے ہیں. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو پروکسی ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور جو شہادتیں یا جو کلنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، اس میں بھارت براہ راست انوالو ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور ہماری طرف سے کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، اور ہم ایک تو وہ دہشت گردی نہیں روک سکتے، اور دوسرا انٹرنیشنل سطح پر اس طرف ہم یعنی آپ وہ بتا نہیں سکتے دنیا کو کہ ہمارے یہاں یہ بھارت کر رہا ہے کھل کھلا کر جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اور بھارت ہمارے مقابلے میں زیادہ پراپگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، حالانکہ اس میں ہم ملوث نہیں بھی ہوتے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اوپر جب ٹیررسٹ کا حملہ ہوتا ہے، جس کو ہم لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہتے ہیں یا لوور فارم آف وارفیئر کہتے ہیں، جب وہ اس کو شک پڑتا ہے ہمارے اوپر، تو وہ اس کو کنونشنل وار میں تبدیل کر دیتا ہے. 2 دفعہ اس نے یہ کیا ہے. ہم صحیح. اسی LIC کے زمرے میں ہی لڑتے رہتے ہیں، اور صرف دفاعی انداز میں لڑتے رہتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دفاع سے کام نہیں بنے گا. آپ کو بھی جرت کر کے جو تھوڑا سا اپنا اگریسو ایٹیچیوڈ بنانا پڑے گا، تب جا کے یہ معاملہ سیدھا ہوگا. سر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری افواج ہیں، یہ بڑے پیمانے پر خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں، افغانستان پاکستان کے بارڈر پر بھی موجود ہیں، پھر FC ہے، دوسرے ادارے ہیں، پولیس ہے، بلوچستان میں بھی ہے. تو بار بار یہ فیلئر کیوں ہو رہا ہے جیسا ہماری طرف سے سیکیورٹی یہ کے دیکھیں، حوالے سے؟ اسی کی تو میں نے بات کی ہے، وہ تو یہی کی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی بیری سے بیر جھاڑ دیں گے، جو کہ ہم جھاڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی ہوں. دفعہ ان میں قابو پایا ہے، لیکن بیری کی جب تک آپ جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو بیر تو اگلے سیزن میں پھر آ جائیں گے. تو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بیری کی جڑیں پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. تو آپ کو ان جڑوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں. اور اس کا طریقہ کار بھارت نے آپ کو خود سمجھا دیا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ کا حملہ ہو تو جہاں سے آپ کو شک ہے وہاں پہ آپ پہنچیں. تو یہ حق ہمارے پاس موجود ہے. آپ تو انہوں نے پانی کا بھی معاملہ چھیڑ دیا، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک جنگ ہے. تو ہمارے اوپر تو یہ جنگ تھوپی ہوئی ہے. اب ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس جنگ کا جواب جس طریقے سے چاہیں دیں، لیکن یہ ہوں. میں ضرور کہوں گا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے. صرف اس کو برداشت کرتے رہنا جو ہے، اس سے کام نہیں بنے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. Are you referring کہ ہم انڈیا کے حملے یا اگریشن کے خلاف بھرپور نہ صرف ریڈی ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں جواب دینے کے، اور پھر ساتھ میں آپ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پانی اگر بند کیا گیا اور یہ دہشت گردی نہ بند ہوئی تو ہم بھی انڈیا پر حملہ کر سکتے جی مطلب یہ کہ میں اسٹریٹجی تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ حملہ کر سکتے ہیں یا کیسا حملہ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے کرنا ہیں؟ چاہیے اگر اور پانی کب بند کرنا ہوتا ہے تو چاہیے. یہ تو ریڈ لیکن لائن ہے ہاں نا جی، سر؟ لیکن جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی اگریسو ایٹیچیوڈ ہی اپنانا پڑے گا. اور اگریشن کے بہت سارے طریقے ہیں، یہاں ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. جی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈیفینسو ہونے سے یہ کام نہیں چلے گا.
یعنی اگر انٹرنیشنل بارڈر کی دوبارہ انڈیا وائلیشن کرتا ہے تو ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، ہم پہلے سے زیادہ دفاع کریں گے، زیادہ سخت جواب دیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ، وہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہا تھا، پہلے میں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ایک قسم کا کوشن کیا تھا ہندوستان کو کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ کے پروگرام سے میں پھر ایک دفعہ یہ دہرا دوں کہ اب ہمارے پاس کچھ اور ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کا ابھی تک ان کو علم نہیں ہے، تو وہ خیال کریں، وہ کام ان کا جو بھی، لیکن ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، ہندوستان اکیلا کبھی پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، پہلے بھی وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے کسی کو بتایا ہوا تھا، کسی بڑے کو بتایا ہوا تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور ایک چھوٹا اس کے ساتھ تھا، تو ہوں اب بھی وہ کوشش یہی کرے گا کہ وہ تینوں آپس میں پلاننگ کر کے کوئی ایسا کام کریں، لیکن ہمارے بھی دوست موجود ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم ویسے خود اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں، سب کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے اس دنیا میں، آپ کی اس طریقے سے مدد کوئی نہیں کر سکتا، اپنے ایران کا حال آپ نے سامنے دیکھا، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہی دوست موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ پکے دوست موجود ہیں جس پر کہ ہندوستان کو بھروسہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اپنے جذبے شہادت پر بھروسہ ہے انشاءاللہ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل سطح پر بھی سبکی ہوئی ہے، اور اس کی جو وجوہات مجھے نظر آتی ہیں وہ ایروگینسی ہے، یا طاقت کا زوم تھا، یا گھمنڈ تھا کہ ہم بڑا ملک ہیں، ہمارے ساتھ فوج بڑی ہے، ہمیں ایج ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جنگ کے بعد تو بھارت کی جو ششی تھرور وغیرہ کا وفد گیا تھا، ان کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو what went wrong for India internationally when we talk about this؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا ہے نا، وہ جی۔ اگر کسی کی بات سنتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں، ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم نے بھارت کو کھڑا کیا تھا دنیا کے کچھ ملکوں نے اگینسٹ چائنا، تو وہ یہ امید رکھتے تھے کہ چائنا کو بھارت کوئی نہ کوئی گزن پہنچا سکے گا، اس میں وہ فیل ہو گیا، بلکہ یہاں تک کہ پاکستان جو کہ چائنا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، پاکستان نے ان کو ایک قسم کی دھول جٹا دی، اگر ہم اس میں بات کریں با محاورہ، تو اس طریقے سے وہ کسی کو نہ فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں اس وقت، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں اس وقت، تو وہ کیوں کوئی ان کے ساتھ ان کی طرف توجہ دے گا؟ پاکستان کی طرف جو توجہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں جو دو میں نے آپ کو بتائی ہیں، پاکستان کا جو محل وقوع ہے، پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان کے ہوں اندر جو معدنیات پائی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو افواج ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو ہوں نقصان کی بات کو تو چھوڑ دیں، فائدہ پہنچانے کے ہمارے پاس بہت سارے عوامل ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی توجہ مبذول ہو رہی ہے، ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہی ہے، اور ہمیں اس سے پورا فائدہ حاصل کرنا چاہیے جی۔ بالکل، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید انڈیا سمجھ رہا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، اور ہمیں بہت یورپ سے، امریکہ سے بڑی مدد مل رہی ہے، لیکن ٹائم ہیز پروون کہ انڈیا از ناٹ جی اے سپر آپ کو پاور۔ پتہ ہے انڈیا گھمنڈ جو ہے یہ تو جی کبھی بھی آپ کو جی فائدہ نہیں پہنچاتا، اینڈ جب بھی کوئی ایف شخص میں گھمنڈ ہاں پیدا ہو جائے یا کسی ملک میں، آپ نے دیکھ لیا اتنا بڑا ملک ہے امریکہ، لیکن اپنے ہوں گھمنڈ کی وجہ سے کہاں کہاں اس کو سکی کا سامنا کرنا پڑا، تو گھمنڈ جو ہے، بڑائی بھی اگر آپ ہوں، بڑے بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، پھر بھی گھمنڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سر، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے، جو یونیفیکیشن پاک بھارت جنگ کے دوران ہوئی ہے، پاکستانی قوم میں جو اتحاد ہوا ہے، اس کو ہمیں کنورٹ کرنا تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کر لی ہے، لیکن اکانومی ہماری خراب ہے، ملک کے اندر پولرائزیشن ہے، تو یہ ساری جو یونیفیکیشن کی، اتحاد کی، بائیں ملک کے اندر، قوم کے اندر، پھر باہر کے ملکوں میں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں، اوورسیز پاکستانی کی بات کریں، تو اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں ٹورڈز پولیٹیکل اسٹرینتھن، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، معیشت کو ٹھیک کریں، معاملات سیدھے کریں؟ یہ کیوں نہیں ہمارے جو ظاہر ہے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، یا طاقتور حلقے ہیں، یا حکومت ہے، یہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ پا رہی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا، ان پہ اجماع ہونے کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ یہ ماننا چاہیے سب کو، آپ کو، مجھے، کوئی ایسا لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ چلے
کہ بھئی ایک سائڈ اگر کہہ رہی ہے کہ ملک ترقی پذیر ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ پرابلم ہے، تو اس کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہیں، جیسے کسوٹی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر آپ سونا رگڑ کے چیک کر لیتے ہیں، تو کسوٹیاں میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد پہلے تو لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ترقی ہو رہی ہے یا ترقی نہیں ہو رہی ہے، ان کسوٹیوں پہ پرکھیں. سب سے پہلی بات کہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے لوگ جا رہے ہیں زیادہ یا اس سے باہر نکل رہے ہیں زیادہ، یہ ایک ہے، یہ ایک فیکٹ چیک، میں نہیں اس میں کوئی تبصرہ کرتا. دوسری کسوٹی کہ جو اسکولوں میں جن بچوں کو جانا چاہیے، اسکول سے باہر جو بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے، صحیح. یہ دوسری کسوٹی ہے، آپ اس کو چیک کر لیں. انصاف کا نظام پاکستان میں آج لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد بڑھ رہا ہے یا اعتماد کم ہو رہا ہے، یہ تیسری کسوٹی آپ چیک کر لیں. اگر آپ دوسری اپنی جو سکہ بند مٹیریل چیزوں پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آج روٹی، دال، چینی، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی قیمت اگر پہلے 10 روپے تھی تو آج 18 روپے ہے، تو کیا وہ واپس 15 روپے پہ آ گئی یا 12 روپے پہ آ گئی ہے، یا ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے 15-16 روپے پہ، جبکہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم پیرٹی کو دیکھیں، روپی اور اس کی ڈالر کی پیرٹی کو دیکھیں اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو دیکھیں، اور اوور آل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ملک میں، وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا ابتری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اب یہ جو میں نے آپ کو 5-6 کسوٹیاں دے دی ہیں، 5-6 لٹمس ٹیسٹ دے دیے ہیں، اس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، آپ کہیں جی ترقی نہیں کر رہا. بھئی آپ اور میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ اور میں بڑے آرام سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں. صرف جو ہے نا 2 انڈیکیٹرز ہیں جو اچھائی کی طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا اگر کوئی ملک باقی ان انڈیکیٹرز میں ایسا ہو تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے. کوئی نئی انڈسٹریز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی سوائے کاروں کے کاروبار میں، اور کسی چیز میں اضافہ نظر نہیں آ رہا. سنا ہے لوگ انڈسٹریاں اٹھا کے باہر ہی جا رہے ہیں، فیصل آباد کے بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو آلریڈی کمپنیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ کافی پیسہ بنا رہی ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ بینک ہیں، وہ آئل والی کمپنیز ہیں، اور وہ فرٹیلائزر والی کمپنیز ہیں، تو ان کی چاندی ہو رہی ہے. باقی اگر آپ دیکھیں کہ جو پروڈکشن ہے ملک میں وہ مجھے نہیں پتا، کوئی اور اگر بتا دے. ایک یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. 1.6 پہ گروتھ جاری ہے سر. ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی ہے، تنخواہیں ہم نے دینی ہے. 87,000 ارب کے ہمارے اوپر قرضے ہیں. پیٹرول اور ابھی ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. شوگر مافیا چینی 200 روپے تقریباً لے کے گئی ہے پر کلو، اور کئی علاقوں میں تو چینی ملتی نہیں ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن سر یہ جب بات کریں ہم، میں اور آپ اس کے بارے میں بات کریں تو پتہ نہیں کیوں ایک تاثر جاتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کی ترقی کے نہیں دشمن کیوں، ہیں. مطلب یہ کہ ہم پاکستان سے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جی. سب سے پہلے پاکستان ہے. صرف یہ ہے کہ ایک اور پازیٹیو انڈیکیٹر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری افواج کی اس جنگ کے بعد جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے، جو پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ جو ایک اچھا تاثر پیدا ہوا ہے، اب اس کے اوپر ہمیں بلڈ آن کرنا ہے. صحیح. وہ یہ 2 انڈیکیٹر ہیں نا پازیٹیو، ایک اسٹاک مارکیٹ میں اچھال، اور دوسرا آپ کی پذیرائی. اور وہ پذیرائی یہ یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی نہیں ہے، چاہے کوئی اس کو میری بات کو غلط تعویل دے، وہ افواج پاکستان کی ہے. اور یہ ان 2 چیزوں کے اوپر اگر آپ کہیں کہ پورا ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. جو میں نے آپ کو انڈیکیٹرز بتائے ہیں ان پر آپ پرکھ لیں، اور بھی بلکہ اس قسم کے اور ہو سکتے ہیں انڈیکیٹر. صحت کی میں نے بات نہیں کی، تو اس کے مطابق آپ پھر فیصلہ کریں کہ پاکستان ترقی کتنی کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. جی پاکستان میں سر سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہمارے اسٹیکس ہولڈر کو کچھ میجرز لینے پڑیں گے.
وہ سیاسی ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا ہے. یعنی عوام، جیسے میں نے کہہ رہا تھا، عوام کہیں ہو رہا ہے، نظام کہیں ہو رہا ہے، چل چلاؤ چل رہی ہے چیزیں. موجودہ حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، چونکہ ان کی ضد جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کا ووٹر ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے، کوئی مڈل میں کوئی راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی پھر دوبارہ ایک موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ظاہر لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے سر ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے فوری طور پر؟ عمران دیکھیں خان جی کو کیا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے، پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات. جی بڑا کمپریہنسو سوال پوچھا ہے، اس لیے تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا. جی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ افواج پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان ایک منظم فورس ہے، ان کے بغیر کوئی پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتا، بیرونی ٹرو. دشمنوں سے بھی اور اندرونی دشمنوں سے بھی. یہ میں بات کر رہا ہوں ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ عوام کی اکثریت کو سائیڈ لائن کر کے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جس کا یہ صحیح. مطلب ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی اکثریت کی جو رائے ہے اس کی تکریم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر بھی پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا، ان کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. تو اگر تو کوئی اس مجھ کا سے ادراک، پوچھے کہ اگر اس کا ادراک پاکستان ہے کو، سر، اس کا جی ادراک ہے. وہ ادراک تو اگر ہے تو، اگر نہیں ہے وہ تو پھر مطلب اس میں مجھ سے کہلوانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. وہ ساری دنیا اپنا اپنا اسیسمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اگر آپ نے اس کا اچھا بچاؤ کرنا ہے، اس کی سیکیورٹی کو اگر آپ نے سکہ بند بنانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس میں جب تک افواج پاکستان اور ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ جس کی لوگوں میں پذیرائی ہو، جو کہ پاپولر پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، یہ مل کر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، جس میں لیڈ جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا ہونا چاہیے، اور جو تعاون ہے وہ افواج پاکستان کا ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی افواج میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ قوت بھی ہے ان کے پاس، ایڈمنسٹریٹو بھی وہ ایڈمنسٹریشن بڑی اچھی کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن بڑی اچھی کر سکتے ہیں. البتہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آئے ہم مل کر یہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر وہ پولیٹیکل سوچ کے تابع رہ کر کوئی اپنا کام کریں تو وہ بہترین کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ عوام اپنی افواج کے ساتھ ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام اپنی افواج کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں، اور خاص کر جب کوئی بیرونی جارحیت ہو تو بہت شد و مت کے ساتھ پورے کے پورے کھڑے ہو صحیح. جاتے ہیں. لیکن وہ اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس بات پہ کرتے ہیں کہ جس میں فوج کا ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہاں پر ایکسپرٹس کو آگے لیے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ SIFC کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن پرابلم ایک ہے، آپ کہہ رہے تھے ٹمپریچر کیسے ڈاؤن. ٹمپریچر تب ڈاؤن ہوتا ہے جب آگ بھڑکانا کم کی جائے اور پانی زیادہ ڈالا جائے، تب رائٹ. ٹمپریچر کم ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اعلان کیا ہے PTI نے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے. دیکھیں، پرامن پولیٹیکل احتجاج کا حق تو آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ اس قسم کے بیان ان کے کچھ لیڈرز نے دیے ہیں کہ ہم بندوق کا جواب بندوق سے دیں گے، اور اس دفعہ ہم بھی لیس ہو کر آئیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس گیم میں کھیل رہے ہیں جس میں کہ اسٹیٹ زیادہ طاقتور ہے. صحیح ہے. مطلب اگر آپ ٹینس کھیل رہے ہیں اور آپ فٹ بال کے گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ مار کھائیں گے. تو آپ صحیح. یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم جواب دیں گے؟ آپ نہیں جواب دے سکتے. ایک آرگنائزڈ فورس کو، ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ کے، جہاں پر پولیس ہے، جہاں پر FCC ہے، ابھی انہوں نے اور فورسز بھی اکٹھی کر لی ہیں، آپ ان کے خلاف اگر یہ کہیں کہ ہم کوئی ایسی تحریک چلائیں گے کہ ان کو فزیکلی ان کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے، یہ بالکل سوچ غلط ہے. یہ PTI کی غلطی ہے. صحیح دوسری، ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ PTI صرف مہربانی کر کے اتنی کر لے، وہ کہے کہ وہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں کہیں بھی ہم احتجاج کرتے، ہمیں جو فوج کی چیزیں ہیں، تنصیبات، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو اپنے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے. صحیح. وہ اپنی یہ غلطی مان لیں تو آدھا مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا ان کی طرف سے.
اب حکومت اور جو حکومت کے پیچھے لوگ ہیں، دیکھیں لوگوں پر جو مقدمے بنائے جاتے ہیں 5 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھی اس میں درست ہو. جب مقدمے 50 ہوں 60 ہوں 100 ہوں تو پھر سوچنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ جب 70 سال 80 سال کے لوگوں کو بیل نہ مل سکے اور لگاتار وہ ایک سے نکلے اور دوسرے میں ڈال دیے جائیں، تو آپ اور میں پھر اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بھی میرے جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان پل باندھا جائے اور ان میں کم کیے جائیں جو ان کے اختلافات ہیں، تو جو اختلاف جی. ہاں جی، لیکن جو حکومت ہے اس کو یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی، وہ پھر تیل ڈالتی ہے. تو یہ کام پی ٹی آئی کے سوچنے کا بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا بھی ہے کہ ہمیں کون بھڑکاتا ہے. اس میں بیرونی طاقتیں بھی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کی اطلاع کے لیے، کہ اس میں جو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی فل بٹا فل کام کر رہی ہیں، اور کچھ ممالک ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صحیح. یہ عقل سمجھ ہم میں ہونی چاہیے. اگر آپ کو اور مجھے کوئی لڑانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، مجھے عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ بھی یہ لڑائی ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عوام بچارے ہکا بکا آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں، میرا منہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف بھی توجہ دے گا یا آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے رکھیں گے. تو میرا صحیح. خیال ہے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ مندرجہ ذیل کام کیے جائیں فوری طور پہ. جی. ایک تو یہ ہے کہ ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، یا کمیشن نہیں بھی بنانا، سب مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جوڈیشری مانے ہم سے غلطی ہوئی ہے، میڈیا مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، جس سے روکا جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں، حکومت کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہے ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ کہیں کہ آئندہ سے ہم ملک کو کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق چلائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ کی ضرورت ہے، ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. 1 سال کے لیے آپ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا دیں، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے کر آئے، اپنے جو ضروری کام ہیں وہ جاری رکھیں. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے جس کو سب مانے، نئے الیکشن کروائے جائیں، جس کا حق بنتا ہے اس کو حکومت دی جائے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ بالکل کھڑی ہو جائے. یہ طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کا، اور صحیح. کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح ہے سر. یہاں ہم نے دیکھا کہ الذوالفقار بنی، پاکستان کے جہاز اغوا ہوئے، لوگ باہر لے کے گئے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا. پھر یہ جو میمو گیٹ سکینڈل ہوا، ڈان لیگز ہوئی، بڑے بڑے معاملات ہوئے. بہرحال پاکستان کی خاطر پھر ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے. جنرل مشرف نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان میں آنے دیا. بہت ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں ٹورڈز پاکستان کے. ان لوگوں کے پاس جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے اور عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یونیفیکیشن جو ہم نے جنگ جیتی ہے یا ملٹیپل جو ہمارے اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک آگے بڑھے. اور آپ نے جو 1 سال کے لیے یہ جو پلان دیا ہے یہ میرے خیال میں بڑا ورکیبل ہے، لیکن آغاز اس کا ٹاپ سے ہونا چاہیے اور وہاں سے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے سر وہی دے سکتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی والے کمانڈو تو ہے نہیں، یہ سیاسی جدوجہد ہے، تو یہ آرم فورسز کے ساتھ یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ کلیش نہیں کر سکتے، کلیشن کوب لے کے نہیں چل سکتے. یہ تو ایک جدوجہد ہے سیاسی طور پر. تو ظاہر ہے لوگوں نے بہت سختیاں سہی ہیں اور بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں 2022-23 سے یہ کرائسس شروع ہوئے اور یہ اتنا لمبا کرائسس پاکستان میں کبھی بھی نہیں آیا جو اس وقت جاری و ساری ہے. ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے، اور پاکستان کے ایٹ لارج انٹرسٹ کو ود ان دا کنٹری اینڈ ابراڈ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں استحکام. جی، اس میں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں آخر میں کہہ جی. دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، تو ہوں. پھر کوئی اور اندر بات چیت کرنے کا تو کوئی پرابلم ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح. صرف یہ ہے کہ ایسے باعتبار لوگ اس میں ڈالے جائیں جو کہ دونوں طرف آگ لگانے کے بجائے دونوں طرف پانی کا چھڑکاؤ کرنے والے ہوں، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہوں. اور میں دوبارہ پی ٹی آئی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کام سیاسی دائرے میں رکھیں، اس سے باہر بالکل نہ نکلیں، ورنہ آپ کو بالکل ڈب کر دیا جائے گا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ نے ٹیررسٹ والے کام کیے تو یہ ڈبنگ ممکن بھی ہے. اسی طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اپنے لوگوں کو گلے لگائیں. ہماری دشمنیاں باہر اتنی زیادہ ہیں کہ ہم مزید دشمنی پال ہی نہیں سکتے. اندر سے یکجہتی ہوگی
ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، تمام عوام اور افواج اکٹھے ہوں گے جو کہ ہیں بھی، مزید ان میں بڑھے گی یہ بات، اور ہم کوئی دشمن ہماری طرف پہلی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ یہ دشمن جو داؤ لگائے بیٹھے ہیں، یہ انہی ہماری اندرونی پرابلم کو دیکھ کر، ہماری معیشت کو دیکھ کر، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھ کر اس کی وجہ سے شیر ہو رہے ہیں۔ آپ یہ باتیں ختم کر دیں تو وہ سارے شیر گیدڑ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جناب سابق سیکرٹری دفاع پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار، ایک دانشور جناب نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو تھے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔